ہوں گے کہ اس کو حق دے دیا جائے جس کا حق ہم نے مارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں کیا ہوگا، فیصلہ کیسے کیا جائے گا کہ اس ظالم کی نیکیاں لے کر کے مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی حق ادا نہ ہوا تو مظلوموں کے گناہ لے کر کے ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دنیا میں ظلم کیا ہے، کسی کی زمین ظلمن لے لی ہے، یا کسی سے قرض لے کر کے واپس نہیں کیا ہے، یا اور کسی طریقے کا ظلم کیا ہے، تو چاہیے کہ اس کے حق کو لوٹا دے، اس کے حق کو دنیا ہی میں لوٹا دے اور اس سے معافی مانگ لے، یا اس کا جو بھی حق ہے قرض لیا ہے تو قرض واپس کر دے، یا اور کسی بھی طریقے کی حق تلفی کی ہے تو اس کے حق کو پورا کر کے اس کو راضی کر لے، کیونکہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن قادر مطلق ہے، زبردست بادشاہ ہے، اور وہ تمام چیزوں کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس شخص نے ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا ہوگا، نیکی کا کام کیا ہوگا، کل قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا اور اس کی جزا پالے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، شر کیا ہوگا، کل قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لے گا اور اس کی سزا پالے گا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سب کے درمیان انصاف کرے گا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کیا لوگو تم ضرور بضرور حق والوں کو لوٹا دو، حقوق کو ادا کر دو، جن کا حق تمہارے پاس ہے ان کا حق انہیں دے دو، پہنچا دو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، کل قیامت کے دن تم ضرور بضرور لوگوں کے حقوق کو لوٹاؤ گے۔ اگر تم نے دنیا میں نہیں لوٹایا، کسی کا حق مارا ہے، تو کل قیامت کے دن تمہیں ضرور بضرور لوگوں کا حق دینا ہی پڑے گا، لوگوں کا حق دینا ہی پڑے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا بے سینگ والی بکری کے لیے، یعنی اگر کوئی بکری ہے جس کی سینگ نہیں تھی اور ایک سینگدار بکری تھی، طاقتور تھی، اس نے بے سینگ بکری کو ناحق دنیا میں مارا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان جانوروں کے درمیان بھی حساب کیا جائے گا، اور بے سینگ والی بکری کے لیے سینگ والی بکری سے حساب لیا جائے گا۔ یہ اور بات ہے، پھر ان کو مٹی کر دیا جائے گا اور ان کے لیے جنت اور جہنم کی سزا نہیں ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین حقوق ضرور دلائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر تم دنیا میں حق ادا نہیں کر رہے ہو تو کل قیامت کے دن تم ضرور بضرور حقوق ادا کرو گے، ادا کرنا ہی پڑے گا، کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں، اللہ رب العالمین ضرور مظلوموں کا بدلہ لے گا۔ اس لیے دنیا میں اللہ رب العالمین نے ابھی ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں وقت دیا ہے، ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، ہمیں فہرست بنانا چاہیے کہ ہم نے کس کس کا حق مارا ہے، کس کس کی ہم نے حق تلفی کی ہے، کس سے ہم نے قرض لیا تھا اب تک واپس نہیں کیا ہے، کس کا حق ہم نے ہماری میراث میں وراثت میں کس کا حق تھا اور ہم نے حق دبا لیا ہے، حق نہیں دیا ہے۔ ان تمام چیزوں کی فہرست بنا کر کے دنیا ہی میں حقوق کو ادا کر دیا جائے اور ان سے معافی مانگ لی جائے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو کل قیامت کے دن ہم زبردست خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، ہم زبردست گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور اگر ہم نے کسی کی زمین پر مقدمہ دائر کیا اور پھر کورٹ سے فیصلہ ہو گیا کہ یہ زمین ہماری ہے، کورٹ فیصلہ دے دے کہ یہ زمین آپ کی ہے، آپ مقدمہ جیت گئے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ زمین آپ کی نہیں ہے، آپ کے دوسرے بھائی کی ہے، گرچہ آپ مقدمہ جیت گئے ہیں، آپ کے وکیل کی جو ہے باتوں کی وجہ سے، اس کی بحث کی وجہ سے، پھر بھی وہ زمین آپ کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم تختصمون الی وانما انا بشر، اے لوگو تم اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرانے کے لیے میرے پاس آتے ہو، اپنے جھگڑے لے کر کے میرے پاس آتے ہو فیصلہ کرانے کے لیے، وانما انا بشر، اور یقیناً میں بھی انسان ہوں،
وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، اور ممکن ہے کہ تم میں کا بعض سے زیادہ چرب زبان ہو، اس کی زبان زیادہ چلتی ہو، وہ اپنی بات کو اچھے انداز میں کہہ لیتا ہو، اپنی بات سمجھا لیتا ہو، اپنی بات منوا لیتا ہو۔ فَإِن قَضَيْتُ لَهُ مِن حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، تو اگر میں اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ بھی اس کو دے دوں، اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، تو اس سے ہرگز نہ لے۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا قِطْعَةٌ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، کیونکہ میں وہ زمین کا ٹکڑا اسے نہیں دے رہا ہوں، بلکہ اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ آپ غور کریں کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ افضل الرسل ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر فیصلہ کریں کہ یہ چیز تمہاری ہے، یہ زمین تمہاری ہے، اور وہ زمین اس کی نہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو ہرگز نہ لے، گرچہ میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ تم لے لو، تمہاری ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میری نہیں ہے، تو اگر نہیں ہے تو ہرگز نہ لے، کیونکہ اگر اس کے باوجود وہ لیتا ہے تو میں اس کو زمین نہیں دے رہا ہوں، وہ اس کو حصہ اور حق نہیں دے رہا ہوں، بلکہ جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے سے کسی دوسرے کی چیز آپ کی نہیں ہو سکتی، تو پھر دنیا کے دوسرے لوگ جو کورٹیں فیصلہ کرتی ہیں، اگر وہ آپ کی چیز نہیں ہے، گرچہ کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ کر دے وکیلوں کی بحث کی وجہ سے، تو وہ چیز آپ کی نہیں ہو سکتی، وہ چیز آپ کو لوٹا دینا چاہیے، اور اگر نہیں لوٹاتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تمہیں ضرور بضرور وہ حق لوٹانا ہی پڑے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں، لوگوں پر ظلم کرنے سے بچیں، اور اگر کسی بھی طریقے سے ہم نے لوگوں پر ظلم کر رکھا ہے تو دنیا ہی میں ان کے حقوق ادا کر دیں اور ظلم کرنے سے باز آ جائیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کا مد مقابل کل قیامت کے دن میں ہوں گا، یعنی میں ان کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ تین لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجل باع حرا فاکل ثمنہ، ایک وہ شخص جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچا اور پھر اس کی قیمت کھا گیا، کسی آزاد آدمی کو بیچا اور بیچ کر کے اس کی قیمت کھا گیا۔ اور تیسرا شخص وہ آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ اسْتَاجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ فَلَمْ يُؤْتِهِ أَجْرَهُ، ایک وہ آدمی جس نے کسی آدمی کو مزدوری پر رکھا، کسی آدمی کو مزدوری پر رکھا اور کام اس سے پورا لے لیا، لیکن اس کی اجرت نہیں دی، اس کی اجرت نہیں دی، کام تو لے لیا لیکن کام لینے کے بعد اس کی اجرت نہیں دی۔ جب اس نے کام پورا کر لیا تو اس کا حق بنتا تھا کہ اس کی اجرت دی جائے، لیکن اس شخص نے اس کی اجرت نہیں دی، اس کا حق مار لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس شخص کے خلاف کل قیامت کے دن میں کھڑا ہوں گا، میں اس کا خصم ہوں گا، یعنی اس کے مد مقابل ہوں گا۔ تو کل قیامت کے دن حقوق العباد کا معاملہ انتہائی زیادہ سنگین اور اہم ہے، لہٰذا ہمیں دنیا ہی کے اندر حقوق کے تعلق سے سنجیدہ ہونا چاہیے، اور جن کے بھی حق ہم نے لیے ہوں، مارے ہوں، ان کے حق ہمیں ان کو واپس کر دینا چاہیے۔ ایک مومن شخص لوگوں کے حقوق کا محافظ ہوتا ہے، اور اگر ہم کسی کا حق اس کو واپس کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہوتا ہے۔ آپ یاد کریں اس واقعے کو، آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا، صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین لوگ تھے بنی اسرائیل کے، وہ کہیں جا رہے تھے، بارش ہونے لگی اور وہ تینوں ایک غار میں جا کر کے پناہ لی، اور پھر ایک بھاری پتھر پہاڑ سے کھسک کر کے آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا، تینوں غار کے اندر رہ گئے۔ اب کوئی صورت نہیں تھی کہ اس غار سے نکل سکیں۔ پھر تینوں نے کہا کہ بھائی اپنی اپنی نیکیاں یاد کرو جو تم نے کی ہو اللہ کی رضا کے لیے، اور ان نیکیوں کا حوالہ دے کر کے اللہ سے دعا کرو۔ لمبا واقعہ ہے، وقت کم ہے۔
تو ان میں تینوں میں سے ایک شخص نے کیا دعا کی؟ کہا کہ اے اللہ میں نے کچھ چاول کے عوض ایک مزدور رکھا تھا، لیکن جب اس نے مزدوری کر لی اور میں اس کو مزدوری دے رہا تھا تو اس نے مزدوری لینے سے اعراض کیا اور وہ چلا گیا۔ پھر میں نے اس چاول سے کھیتی کی اور پھر اس کھیتی میں اتنی برکت ہوئی کہ اس سے میں نے بہت ساری گائیں خرید لیں، چرواہے خرید لیے، بہت ساری گائیں ہو گئیں۔ پھر کافی دن کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے بندے اللہ سے ڈر اور میری مزدوری مجھے دے دے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی جو گائیں دیکھ رہے ہو اور جو چرواہے ہیں یہ سب تمہاری مزدوری ہے، لے جاؤ۔ اس نے کہا اللہ سے ڈرو، مجھ سے مذاق مت کرو۔ میں نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یقیناً یہ سب تمہارا ہے، لے جاؤ۔ اور وہ ساری کی ساری چیزیں میں نے اس کو دے دی۔ تو اے اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا ہے تو اے اللہ اس غار کے دہانے کو کھول دے اور ہمیں اس سے نجات دے۔ اور پھر غار کا دہانہ کھل گیا۔ تو کیا پتا چلا کہ لوگوں کے حقوق کو ان تک پہنچانا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اور اس کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے پریشانی میں دعا بھی کی جا سکتی ہے اور اللہ رب العالمین دعا قبول بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو امانت کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حقوق کی حفاظت کرنے والا بنا، حق تلفی کرنے والا نہ بنا۔ اللہ ہم میں سے جن لوگوں نے حقوق تلفی کی ہے انہیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ دنیا ہی میں لوگوں کے حقوق ادا کر دیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما، آمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله قوموا الى الصلاة۔